أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 165 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 173 تا 176 کا، اور انہی آیات کے ساتھ انشاءاللہ سورہ نساء کے مطالعے کی تکمیل بھی ہوگی. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ سورہ نساء کی تکمیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی ناظرین کرام، ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان آئیے سمجھتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. یہ تو پچھلی مرتبہ بات آ گئی تھی نا، اسی لیے بریکٹ میں لکھا. اب آگے سنیے. تو تمہارا کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خود یہ عمل کیا ہوگا؟ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. تمہارا کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خود یہ عمل کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے والے کے ماں باپ کو سونے کا تاج اور ایسا روشن تاج کہ جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہو پہنایا جائے گا. تو جو خود قرآن کو پڑھے گا، اور پڑھے گا کافی نہیں ہے، قرآن کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا. ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام مبین کا مزید فہم عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے تقاضوں پر ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. سورۃ النساء آیات 173 تا 176 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا: پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ انہیں پورا پورا دے گا ان کا اجر اور انہیں مزید عطا فرمائے گا اپنے فضل میں سے. اور وہ لوگ جنہوں نے عار کیا اللہ کی بندگی سے
اور تکبر کیا تو اللہ انہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار۔ اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف واضح نور، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے ساتھ چمٹ گئے تو وہ عنقریب انہیں داخل فرمائے گا اپنی رحمت اور فضل میں، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف سیدھی راہ کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، فرمائیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کی میراث کے بارے میں۔ اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کا نصف حصہ ہے اس کے ترکے میں سے، اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کے کل ترکے کا اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد۔ پھر اگر کلالہ کی 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا اس کے ترکے میں سے، اور اگر وارث کئی بہن بھائی یعنی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ واضح فرماتا ہے تمہارے لیے احکام تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 173 تا 176 کا، جن پر سورہ نساء کی تکمیل بھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ترجمے کے بعد ربط آیات کی طرف چلتے ہیں، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق کیا ہے۔ آئیے ربط آیات میں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات اسکرین پر آپ کے سامنے موجود، گزشتہ آیت میں عیسائیوں کے غلط عقیدے کا رد اور مقام عبدیت کا تذکرہ تھا۔ یاد آ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خدائی میں شامل کر دیا، ان کے غلط عقائد کا رد کیا گیا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب اہل ایمان کے لیے فضل و احسان کی خوشخبری ہے۔ وہ تو نافرمان تھے تو ان کے برے انجام کا ذکر، اب ایمان والوں کے لیے فضل اور احسان کی خوشخبری کا بیان آئے گا آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے تشریح میں ہم سمجھتے ہیں ان کا مختصر بیان تعارف کے ذیل میں آتا ہے شروع میں۔ سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تعارف کے حوالے سے لکھی گئی ہے، بندگی کرنے والوں کے لیے بشارت۔ اس کے بعد لکھا ہے اعراض کرنے والوں کے لیے وعید۔ اعراض بچنا، ہٹ جانا، کس سے؟ اللہ کی بندگی سے۔ تو اللہ کی بندگی سے اعراض کرنے والوں کے لیے وعید یعنی عذاب کا ڈراوا ہے۔ اگلی بات تعارف کے ذیل میں لکھی گئی ہے، قرآن حصول رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کے ذریعے رحمت عطا فرمائے۔ اور چوتھی بات لکھی ہے تعارف کے ذیل میں، کلالہ کی میراث کی تقسیم کا بیان۔ کلالہ کیا ہوتا ہے بہت پہلے بتایا گیا تھا، ناظرین کرام یاد ہوگا اسی سورہ نساء کے شروع میں ذکر آیا تھا، آج بھی آ گیا، آگے چل کر وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کلالہ کی میراث کی تقسیم کا بیان۔ تعارف کے بعد تجزیے کا بیان ہے، ہر آیت میں کیا عنوان زیر گفتگو آتا ہے یا کیا سب ٹاپک بیان ہوتا ہے، اس کو ہم تجزیے میں سمجھتے ہیں۔ سورۃ النساء آیات 173 تا 176 کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 173، جنت ایمان و عمل والوں کے لیے ہے۔ ایمان بھی ضروری اور ایمان کے تقاضوں پر اعمال صالحہ پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 174، قرآن برہان اور نور مبین ہے۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں اور مبین واضح کو کہتے ہیں۔ قرآن برہان اور نور مبین ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 175، قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ اور آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 176، کلالہ کی وراثت کا بیان، تفصیل آخر میں پیش کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 173 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 173 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ انہیں پورا پورا دے گا ان کا اجر، اور انہیں مزید عطا فرمائے گا اپنے فضل میں سے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے عار کیا اللہ کی بندگی سے اور تکبر کیا تو اللہ انہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 173 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نیک بندوں کے لیے بشارتوں کا بیان ہے، آئیے مطالعہ کرتے ہیں اس آیت کی تشریح کا۔ سب سے پہلی بات تشریح میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر لکھی گئی ہے،
ایمان و عمل کے ساتھ اللہ کی بندگی اختیار کرنے والوں کے لیے بشارت. بشارت کا مطلب خوشخبری. ایمان بھی ضروری اور وعامل الصالحات، اعمال صالحہ کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ بار بار قرآن ذکر کرتا ہے. ناظرین کرام، یہ جو آج ہمارا تصور ہے کہ کلمہ پڑھ کر بس مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تصور قرآنی نہیں ہے. تصور قرآنی ہے کلمہ بھی پڑھو، کلمہ قبول بھی کرو، کلمے کو مانو بھی اور کلمے کی بھی مانو، ٹھیک ہے، اور کلمے کے تقاضوں پر عمل بھی کرو، جن کو اعمال صالحہ قرآن کہتا ہے. اگلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے فضل سے ان کے مقررہ اجر سے بڑھ کر نوازے جانے کی نوید. اللہ اجر بھی دے گا اور اللہ مزید بھی دے گا. اجر ہوتا ہے فکسیشن کے ساتھ، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اور فضل کیا ہوتا ہے؟ بلا حساب ہوتا ہے، بلا فکسیشن ہوتا ہے، بغیر مقرر کیے ہوتا ہے. تو اللہ اجر بھی دے گا اور اللہ اپنے فضل میں سے مزید بھی عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے. اس کے بعد اگلی بات لکھی اس آیت کی تشریح میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اعراض اور تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کی وعید. یہ گفتگو پچھلی آیات میں بھی تھی اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود تھے. ناظرین کرام، پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ انبیاء خواہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور مقرر فرشتے اللہ کی بندگی سے عار نہیں کرتے، مگر جو عار کرتے وہ تکبر کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کی وعید ہے. یہاں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اعراض اور تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کی وعید. آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، اللہ کے علاوہ وہاں ان کے کسی حمایتی یا مددگار ہونے کی نفی. اللہ کے علاوہ وہاں ان کے کسی حمایتی یا مددگار کے ہونے کی نفی. کیا مطلب؟ دنیا میں تو کوئی کام آ جاتا ہے نا، دنیا میں کوئی بچا لیتا ہے، چھڑا لیتا ہے، پیسے لگا دیتا ہے، سفارش لگا دیتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا ایسے ظالموں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی بندگی سے عار محسوس کیا یا تکبر کیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمائے اور کل کے اس برے انجام سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلی آیت ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 174. آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. سورۃ النساء آیت نمبر 174. آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا، اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف واضح نور. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 174 کا. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات جو پچھلی نشست میں بھی تھی آج بھی ہے، کیا پہلی بات لکھی گئی ہے تشریح میں، پوری نوع انسانی کو خطاب. پچھلی آیات میں بھی تھا، اب بھی ہے. کیوں؟ قرآن کی دعوت یونیورسل یعنی عالمگیر ہے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت تمام انسانیت کے لیے، تو پوری انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں لکھا گیا ہے، حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے اور شکوک و شبہات کو رفع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں. قرآن کو برہان یعنی دلیل کہا گیا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام کہا گیا. اسی کو فرقان بھی کہتے ہیں اور قرآن حکیم اپنے لیے فرقان کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، فرق کر دینے والا کلام جو حق اور باطل میں فرق کر دے. اب یہ قرآن ایک کرائیٹیریا ہے، یہ قرآن ایک کسوٹی ہے. جو بات بھی سامنے آئے گی اس پر پرکھ کر دیکھا جائے گا اور پتہ چل جائے گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو لکھا ہے کہ حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے اور شکوک و شبہات کو رفع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں. ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، قرآن اللہ نے کس کے ذریعے عطا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو برہان رسول اللہ کی ذات بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئے تو جہالت کی تاریکی دور ہوئی، مگر پتہ چل گیا اب کیا تاریکی ہے اور اب کیا روشنی ہے. آپ تشریف لائے تو پتہ چل گیا کیا باطل ہے اور کیا حق ہے. چنانچہ اگلی بات اسی تناظر میں لکھی گئی ہے، برہان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی سیرت حسنہ اور تعلیمات بھی ہیں. دوبارہ برہان کے معنی دلیل، یہ لفظ قرآن کے لیے بھی آیا، اور ایک اور معنی لکھا ہے برہان سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ، آپ کی سیرت حسنہ اور تعلیمات بھی ہیں کہ یہ قرآن مبین اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا. تو آپ کی تعلیمات بھی ایک معنی میں فرقان ہیں کہ جو حق و باطل میں فرق کر دیتی ہیں. آخری بات اس آیت کے ذیل میں جو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تشریح میں لکھی گئی ہے، قرآن نور مبین ہے. نور روشنی کو کہا جاتا ہے، مبین کے معنی روشن واضح. قرآن نور مبین ہے، انسانی ہدایت اور اخروی نجات کے لیے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے والا کلام ہے. اسی کی دعا ہم کرتے ہیں ختم قرآن میں.
وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ ناظرین کرام ختم قرآن میں ہم شریک تو ہوتے ہیں، مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں بھی کر لیتے ہیں، سمجھ کر دعا کرنی اور مانگنی چاہیے۔ ہماری اکثر دعا پڑھ ہی جاتی ہے، حالانکہ دعا زور سے بولے نا مانگنی چاہیے، ماشاءاللہ۔ تو ہم دعا مانگتے اللہم اجعلہ لنا اماما، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے۔ امام آگے ہوتا ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں اس کے۔ کیا اس قرآن ہمارا امام ہے؟ وَنُورًا، اللہ اس کو نور بنا دے۔ لائٹ چلی گئی ہو اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر یو پی ایس ہو اور بلب فوراً روشن ہو جائے تو سب نظر آتا ہے۔ تاریکیاں ہے، قرآن کا نور ساتھ ہوگا، یہ تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اور اللہ اس قرآن کو ہدایت بنا دے، ورحمہ، اور ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ اللہ ایسا ہی کر دے کہ یہ قرآن ہمارا امام ہو، ہمارے لیے نور ہو، ہمارے لیے ہدایت ہو، اور ہمارے لیے رحمت ہو۔ ناظرین کرام اگلی 2 آیات کا مطالعہ ضرور کریں گے، تاہم ایک وقفہ آپ کے اور ہمارے درمیان حائل ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 173 تا 176 کا۔ وقفے سے پہلے آیت نمبر 174 کا بیان مکمل ہوا تھا، آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ چلتے ہیں آیت نمبر 175 کے مطالعے کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 175 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے ساتھ چمٹ گئے تو وہ عنقریب انہیں داخل فرمائے گا اپنی رحمت اور فضل میں، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف سیدھی راہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، قرآن کی صورت میں واضح دلیل آنے کے بعد اللہ پر ایمان اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت۔ قرآن کی دلیل اور روشنی آ گئی، اب اللہ کو مانو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ ایسے تو الفاظ ہیں جو اللہ سے چمٹ گئے، لیکن ہم پڑھ چکے کہ اللہ سے چمٹ جانا، اللہ کو تھام لینے سے مراد ہے اللہ کی رسی کو تھام لینا۔ یاد ہوگا آپ کو حوالہ، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں لکھا گیا ہے، قرآن کو مشعل راہ بنانے والوں کو فضل و رحمت میں داخل کرنے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کا وعدہ۔ قرآن کو مشعل راہ بنانے والوں کو فضل و رحمت میں داخل کرنے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کا وعدہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے فضل اور اپنی رحمت کا مستحق بنا دے۔ اگلی بات اس آیت کی تشریح میں آخری بات لکھی گئی ہے، یہاں رہنمائی سے مراد وہ مطلوب و مقصود ہدایت ہے جس کی انسان کو دنیا و آخرت میں ضرورت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ راستہ جس پر چل کر بندہ کامیاب ہو جائے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، وہ مطلوب اور مقصود بات ہے۔ اور جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور قرآن کو تھام لیں گے، اللہ اس راستے پر ان کو چلا دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت بھی ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 176۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 176 ہے، آخری آیت سورت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، فرمائیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کی میراث کے بارے میں۔ اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کا نصف حصہ ہے اس کے ترکے میں سے، اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کے کل ترکے کا اگر نہ ہو اس کی بہن کی کوئی اولاد۔ پھر اگر کلالہ کی 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا اس کے ترکے میں سے، اور اگر وارث کئی بہن بھائی یعنی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ واضح فرماتا ہے تمہارے لیے احکام تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ،
اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 176 کا۔ جی مجھے احساس ہے آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کلالہ کیا ہے، یہ حصے کیا ہیں، تو یہ پریشانی پہلی بھی ایک دفعہ آئی تھی۔ ناظرین کرام، سورۃ النساء ہی میں آیت نمبر 11 اور 12 میں کلالہ کا ذکر بھی تھا اور وراثت کے احکامات کا بیان بھی تھا۔ تب بھی کہا تھا، اب بھی یہ کہیں گے، ترجمہ ہو گیا، مختصر وضاحت بھی کر لیں گے، لیکن جب مسائل پیش آ جائیں وراثت کے حوالے سے تو علماء اور مفتیان کرام سے مسئلہ لکھ کر معلوم کر کے جواب حاصل کر لینا چاہیے، مگر کیونکہ مطالعہ کر رہے ہیں تو ترجمہ ہوا، آئیے تھوڑی سی تشریح بھی کر لیتے ہیں۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کی میراث سے متعلق سوال کرنے پر اس آیت کا نزول۔ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوسائٹی بھی ترتیب دی نا، تو جیسے جیسے معاملات پیش آئے یا مسائل پیش آئے، سوالات آتے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوابات ملتے چلے گئے۔ تو سوال آیا کلالہ کی میراث کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عطا فرما دی۔ اگلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، کلالہ وہ مرد یا عورت جس کے نہ والدین زندہ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، نہ اوپر اس کے کوئی ہے نہ نیچے اس کے کوئی ہے۔ آگے بیان میں بہن بھائیوں کے حصے کا بیان آ رہا ہے، گویا بہن بھائی شاید موجود ہوں تو حصہ کیسے تقسیم ہوگا، یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اگلی بات توجہ سے سن لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا، پیش آئے تو پھر علماء سے رجوع کر لیجئے گا۔ لکھا ہے آگے، کلالہ کے ماں شریک بہن بھائیوں کی وراثت کی وضاحت سورۃ النساء آیت 12 میں ہے، یعنی ماں شریک بہن بھائی ان کی وراثت کی وضاحت سورۃ النساء آیت نمبر 12 میں ہے۔ تو ایک تو وہ قسم ہوگی بہن بھائیوں کی جہاں ماں شریک ہو، ایک قسم کیا ہوگی، باپ شریک، اور ایک قسم کیا ہوگی جو عمومی والدین ایک ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو ماں شریک بہن بھائی کلالہ کی ان کا ذکر آگے نساء کی آیت نمبر 12 میں، اب جو بقیہ دو رہ گئے ان کا بیان یہاں پر اسی لیے اسکرین پر آگے لکھا ہے۔ اب حقیقی یا باپ شریک بہن بھائیوں کی تفصیل کس حوالے سے، کلالہ کے بہن بھائیوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور کلالہ کون، جس کے نہ والدین ہو نہ اولاد ہو، ٹھیک ہے۔ تو لکھا ہے اب حقیقی یا باپ شریک بہن بھائیوں کی تفصیل۔ آگے لکھا ہے کلالہ کی میراث کی تقسیم میں دو باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات، کلالہ کے حقیقی بہن بھائیوں کے موجود ہونے پر سوتیلے محروم رہیں گے۔ اگر حقیقی بہن بھائی موجود ہوں تو سوتیلے بہن بھائی وہ ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اصول کیا ہے، الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ، تو جو جتنا دور ہوگا اس کا حق بھی اتنا بعد میں آئے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، تقسیم میراث کی وہی صورت ہوگی جو اولاد کی اپنے والدین کی وراثت میں ہوتی ہے۔ تقسیم میراث کی وہی صورت ہوگی جو اولاد کی اپنے والدین کی وراثت میں ہوتی ہے۔ آگے بیان بھی ہے کہ بھائی کا حصہ بہن سے زیادہ ہوتا ہے، 2 گنا ہوتا ہے، ابھی بیان آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ آگے لکھا ہے میت اگر مرد ہے، کیونکہ آیت میں چند مسائل ہیں ان کو اب لسٹ ڈاؤن کر کے یکے بعد دیگر ہم سمجھ رہے ہیں۔ میت اگر مرد ہے اور اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس بہن کے لیے ترکے میں سے نصف حصہ ہے، آدھا ملے گا۔ اگلا نقطہ، میت اگر عورت ہے، یعنی کلالہ جس کا انتقال ہوا، میت اگر عورت ہے اور اگر اس کا صرف ایک بھائی ہے تو پوری وراثت بھائی کو ملے گی۔ فرق ہوا نا بہن بھائی کا۔ اگلی بات، کلالہ مرد یا عورت کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا۔ مرد ہو یا عورت کلالہ، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو انہیں کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا۔ آگے لکھا ہے، آیت میں بات آ چکی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو ماننی پڑے گی، آیت میں جو بات ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ آگے لکھا ہے کلالہ کے ملے جلے بہن بھائی دونوں ہوں تو ہر بھائی کو 2 حصے اور ہر بہن کو 1 حصہ ملے گا، یعنی بھائی کا حصہ بہن سے دگنا ہوگا۔ ملا جلا رجحان ہے تو بھائی کا حصہ بہن سے دگنا ہوگا۔ ابھی تشریح ختم نہیں ہوئی، آگے چلتے ہیں۔ اگلی بات لکھی ہے جو آیت میں نہیں تھی، ہاں ذہن میں رکھیے گا، کلالہ کون، اوپر ماں باپ نہیں، نیچے اولاد نہیں، بہن بھائی ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر مرد کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی ہو، یا بیوی کا انتقال ہو تو اس کا شوہر ہو سکتا ہے نا۔ اب سمجھ لیجئے، اب یہ ہمارے علماء پر اللہ رحمت نازل فرمائے کہ اس طرح انہوں نے مسائل کو حلوہ بنا کر ہمیں آسان کر کے سکھا دیا۔ نقطہ سمجھ لیں بس، میت کے شوہر یا بیوی موجود ہونے کی صورت میں وہ وراثت میں مقررہ حصے کے حقدار ہوں گے، وہ تو مقرر ہے نا، اسی نساء کی آیت نمبر 11-12 میں تفصیل آ چکی۔ تو اگر کلالہ کا انتقال ہوا،
اگر مرد کا انتقال ہو تو بیوی کا حصہ، بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کا حصہ، وہ وراثت میں مقررہ حصے کے حقدار ہوں گے۔ اگلی بات، ان احکام کو واضح کرنے کا مقصد لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے۔ انسانیت کو تو ہدایت کی ضرورت ہے اور اللہ عطا فرما رہا ہے تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں۔ آخری بات اس آیت کی ذیل میں لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ احکام کی مصلحتوں سے مطلع ہے۔ اللہ تعالیٰ احکام کی مصلحتوں سے مطلع ہے اور وہ اپنے بندوں کے ناقص علم سے بھی واقف ہے۔ بندے کتنے کمزور اور حاجت مند ہیں اللہ کو خوب پتہ ہے، اور اس نے احسان فرما کر یہ ہدایت ہمیں عطا فرما دی۔ ناظرین کرام، یہ بیان تو مکمل ہوا، آپ نے سن بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ تاہم مسئلہ میراث کا کبھی پیش آئے تو لکھ کر علماء اور مفتیان کرام سے جواب تلاش کرنا اور معلوم کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ اس مقام پر سورۃ النساء کا مطالعہ مکمل ہوا۔ آئندہ نشست میں سورۃ النساء کے مضامین کا جائزہ بھی لیں گے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ سورۃ المائدہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس کے مضامین کا بھی جائزہ لیں گے۔ تاہم اس وقت ہوا ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا، آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا حارث، کیا سوال؟ میرا سوال یہ کہ عمل صالح کا ذکر آیا تو عمل صالح کی کچھ وضاحت فرما دیں، اس سے کیا مراد ہے؟ عمل صالح یا اعمال صالحہ کا ذکر آیا تو اس کی وضاحت کر دی جائے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بڑا عملی سوال ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ذکر آیا تھا آج بالکل شروع میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشخبری، تو عرض کیا تھا ایمان لانا بھی ضروری اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری، اور ان تقاضوں کو اعمال صالحہ کہا گیا۔ عمل ایسا کام جو اہتمام سے کیا جائے اس کو کہتے ہیں، اور وہ صالح کب ہوتا ہے ایک اصول سمجھ لیں۔ ناظرین کرام آپ بھی نوٹ کر لیجئے ایک بڑا پیارا فارمولہ، کوئی عمل صالح کب ہوگا؟ 3 بنیادی شرائط۔ نمبر 1، جو عمل کیا جائے وہ خلوص نیت سے کیا جائے۔ اگر عمل میں دکھاوا آ جائے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ جو عمل کیا جائے وہ خلوص سے کیا جائے، اگر دکھاوا آ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، ریاکاری ہو جائے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ عمل معروف ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ شریعت کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ پتہ چلا ایک آدمی چوری کر رہا ہے، سن رہے بیٹا، ایک آدمی چوری کر رہا ہے اور نیت یہ کہ میں غریبوں میں پیسہ تقسیم کروں گا، واہ 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 واہ، نیت تو بڑی زبردست ہے، اچھی ہے، لیکن عمل معروف نہیں بلکہ منکر ہو گیا۔ تو عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ معروف ہونا چاہیے۔ نمبر 3، عمل سنت کے خلاف نہ ہو۔ بھائی فجر کی 2 سنتیں ہیں نا، ایک آدمی کہہ رہے میں آج جلدی اٹھ گیا، میں 3 پڑھ لیتا ہوں، نماز ہی تو پڑھے گا، عمل تو بہت اچھا ہے، اخلاص کے ساتھ ادا کرے گا اللہ کے لیے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر 3 ادا کرے گا تو ادا ہوں گی نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کتنی بتائی ہیں؟ 2۔ تو تیسری بات خلاف سنت نہ ہو۔ ناظرین کرام آپ بھی نوٹ کیجئے دوبارہ، نمبر 1 خلوص نیت ہو، نمبر 2 عمل معروف ہو، شریعت نے منع نہ کیا اس کام سے، اور نمبر 3 وہ خلاف سنت نہ ہو۔ یہ 3 باتیں پوری ہوں گی تو عمل کیا بنے گا؟ صالح بنے گا۔ یہ تو ہوا ٹیکنیکل مسئلہ۔ سادہ بات کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جو کام بھی کیا جائے گا وہ عمل صالح ہوگا۔ اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جو بھی کام کیا جائے گا وہ عمل صالح ہوگا۔ اسی میں حقوق اللہ بھی شامل، اسی میں حقوق العباد بھی شامل، اسی میں انفرادی زندگی سے متعلقہ امور بھی شامل، اسی میں اجتماعی زندگی سے متعلقہ امور بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی سعد بیٹا، اگلا سوال کیا ہے؟ سر جیسا کہ ابھی وراثت کا ذکر آیا تو آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کو جو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، تو اس کے متعلق بتا دیں اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق کیا بتائیں کہ اس کا کیا حکم ہے کہ عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے یا ان کے ترکے سے محروم رکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات یتیم بچوں اور بچیوں کو بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام، آپ کو بھی یاد ہوگا سورۃ النساء کے آغاز میں تو مسائل ہی یہ بیان ہوئے تھے وراثت کے بارے میں۔ سورہ نساء آیت نمبر 11-12 کا ذکر تو آیا تھا نا کہ وراثت کے حصوں کا بیان ہے۔ 13 اور 14 میں کیا ہے؟ سورہ نساء 13 اور 14 میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں ہوگا، اور یہ احکامات جو وراثت کے بیان ہوئے اس کے بعد یہ بیان ہے، اور فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر ہوگا۔ تو گویا وراثت کے احکامات میں ڈنڈی مارنا، خواہ وہ عورتوں کو محروم رکھا جائے، بیٹیوں کو، بہنوں کو، یا کسی بیوہ کو، یا یتیم بچوں اور بچیوں کو محروم رکھا جائے، ایسے لوگوں کا طرز عمل یہ ان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور چاہے عورتوں کا معاملہ ہو یا یتیم بچوں اور بچیوں کا معاملہ ہو، جو یہ ظلم کر رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جی احمد بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ سر اس صورت کے آغاز میں آیت نمبر 11 اور 12 میں جیسے وراثت کے احکامات کا ذکر آیا، اب بالکل آخر میں دوبارہ سے ذکر آیا، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال ہے کہ شروع میں وراثت کا بیان تو آ گیا، اب پھر آخر میں، اور وہ بھی بالکل آخر میں،
اور بالکل آخر کے بھی بالکل آخر میں. حالانکہ کلوزنگ تو بڑی جاندار ہوتی ہے نا. اس میں اچھا سوال ہے, دو باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک, صحابہ کرام نے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا, تو بالکل شروع میں بھی حکم آیا تھا اور بالکل آخر میں بھی ذکر آیا. اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ تدریجاً احکامات شریعت کے آئے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. جیسے جیسے سوال آیا ویسے ویسے جواب عطا ہو گیا. ایک تو یہ حکمت سمجھ آتی. دوسری بات, شروع میں بھی وراثت کے احکامات بیان ہو گئے اور سورت کا نام کیا ہے؟ ہاں, عورتیں غور کریں توجہ سے. ہم ایک بات کہتے ہیں کہ ایک تقاضا کرو کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق نظام نافذ کر دو, بس, اور کسی حق کو مانگنے کی ضرورت نہیں. شروع میں بھی وراثت کے احکامات کا بیان, آخر میں بھی وراثت کے احکامات کا بیان, بالکل آخر میں وراثت کے احکامات کا بیان. گویا اللہ تعالیٰ اس کی تاکید فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا اہم کہ اوپننگ اور کلوزنگ دونوں پر وراثت کے احکامات کا بیان آیا, اس کو ہلکا اور لائٹ نہ لینا. اتنی اہم بات تھی کہ شروع میں بھی ذکر ہوئی اور آخر میں بھی اس کو دہرا دیا گیا مسئلے کے بیان کے اعتبار سے. ناظرین کرام, الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ تشریحی مکمل ہوا کسی درجے میں, اور سوالات کے جوابات بھی پیش کیے گئے. اب پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے. پھر آج ایک ایسی آیت جو دہرائی گئی ہے قرآن حکیم میں اور بڑی انقلابی آیت قرآن کی آئی, اس کا مطالعہ کرتے ہیں. لکھا ہے قرآنی معلومات کے ذیل میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم اور دین حق اس لیے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ بات 3 مرتبہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 33, سورۃ الفتح آیت نمبر 28 اور سورۃ الصف آیت نمبر 9 میں بیان کی گئی ہے. میں اس کا عربی متن پڑھ دیتا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن کریم دے کر اور دین حق مکمل نظام زندگی کمپلیٹ سسٹم آف لائف اسلام دے کر, تاکہ آپ اس کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ کیٹیگوریکل انداز میں, دو ٹوک انداز میں مشن اسٹیٹمنٹ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی پروفٹ ہوڈ کا. رسول اللہ کی رسالت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے. اور یہ بات 3 مرتبہ قرآن میں آئی. سورہ توبہ آیت نمبر 33, سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9. یہ چند دنوں سے ہم کیوں ان آیات کو سمجھیں جن کو دہرایا گیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن باتوں کی اہمیت زیادہ اور کئی گنا زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی ان باتوں کو بار بار دہرایا ہے. یہ مشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے کاندھوں پر ہے. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, اور میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے. ناظرین کرام, اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے, یعنی جن باتوں کو تفصیل سے ہم سمجھ چکے تشریح میں, ان کا آخر میں مختصر بیان. حاصل مطالعہ میں سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ کے سامنے ہے, بندگی کرنے والوں کے لیے جزا اور تکبر اختیار کرنے والوں کے لیے سزا کا بیان. دونوں نتیجے ہیں. اللہ ہمیں بندگی کی توفیق دے اور تکبر سے محفوظ رکھے. دوسری بات حاصل مطالعہ کے ذیل میں ہے, قرآن کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل و رحمت اور سیدھے راستے کے مستحق ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. تیسری اور آخری بات حاصل مطالعہ کے ذیل میں سامنے اسکرین پر, کلالہ کی میراث کی تفصیل کی وضاحت سے لوگوں کو گمراہی سے بچانا مقصود ہے. کلالہ پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے الحمدللہ. ناظرین کرام, حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ. 3 سوالات آج بھی اپنے اندر جھانک کر جواب تلاش کرنے اور اپنا جائزہ لینے کے لیے. پہلا سوال ہے, کیا ہم قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط تر کرنے کے لیے کوشاں ہیں؟ قرآن کو تھامنے کی بات آئی نا, تو بصیرت القرآن تو ہم دیکھ رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, تو کچھ نوٹ بھی کیا کیجئے تاکہ فردر اسٹڈی ہو سکے. پھر تفاسیر ہیں, ان کو پڑھیے. سوشل میڈیا پر رابطہ رکھیے, انشاءاللہ مزید اس بات کو اور آگے بڑھایا جا سکے گا. اگلی بات سوال کے طور پر ہے, کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور اس کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن بھی دلیل و برہان اور رسول پاک علیہ السلام کی زندگی بھی دلیل اور برہان. بصیرت القرآن بھی ہے, اور بہت سے حضرات و خواتین جانتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام بھی کیوں ٹی وی پر پیش کیا جاتا ہے. یہ پورا پیکج ہے, قرآن جمع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ ہمیں پیروی کرنے کی توفیق دے. آخری بات جائزے کے طور پر سوال, کیا ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے مستحق بننے کے لیے محنت کرتے ہیں؟ ایمان بھی, اعمال
صالحہ بھی، مستقل محنت بھی، تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخری حصے میں بالکل آخر میں 2 سوالات شامل کرتے ہیں۔ پہلے گزشتہ سوال کا جواب۔ گزشتہ سوال ہم نے رکھا تھا، اے انسانوں تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر آئے گا۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ یونس کا حوالہ دیا گیا تھا ہنٹ کے طور پر۔ سورہ یونس آیت نمبر 23 ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر آئے گا۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب سورہ یونس آیت نمبر 23 میں۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال قرآن کے تعلق سے بہت پیارا مقام قرآن کا۔ اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اسے بھی تلاش کیجئے گا سورہ یونس میں، اور جواب پیش کریں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ وقت مکمل ہوا۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے اخلاص، علم اور عمل میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری وہ پوری ٹیم جو اسکرین پر آپ کو دکھائی نہیں دیتی، اور جتنے لوگ تعاون کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں آگے بڑھنے کی اور اپنے کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا